اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو کتب احادیث میں منقول ہے کہ ایک سیاد رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہرنی کا بچہ لایا اور اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس ہرنی کے بچہ کو پکڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں حسن و حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے لایا ہوں۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفہ کو اپنے بچوں کے لیے قبول کیا اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔ دوستو راوی کہتا ہے کہ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں امام حسن علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ نانا یہ ہرن مجھے عنایت کیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہرن کا بچہ امام حسن علیہ السلام کو دے دیا۔ اتنے میں چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سریراہ دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام ہرن کے بچہ سے کھیل رہے ہیں اور نہایت ہی مسرور ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی آپ کو یہ بچہ کس نے دیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ ہمارے نانا نے ہمیں دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شہزادہ جلدی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا اور عرض کیا کہ اے نانا، آپ نے ہرن کا بچہ بھائی حسن کو دے دیا ہے اور مجھے نہیں دیا۔ پس امام حسین علیہ السلام بار بار ہرن کے بچہ کو طلب کرتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران و سرگردان تھے، لیکن اپنے نواسے کی تسکین کے لیے کلمات تسکین ادا فرماتے تھے۔ پس جب دلبند فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے نانا سے بار بار ہرن کے بچہ کو طلب کیا اور کلمات تسکین کے علاوہ کسی چیز کے حصول کے آثار نظر نہ آئے تو نہایت ملول ہوئے اور قریب تھا کہ چشم مبارک سے آنسوں پھوٹ بہیں۔ بس اچانک مسجد کے دروازے کے قریب ایک شور بلند ہوا۔ دوستو اصحاب نے دیکھا کہ ایک ہرنی بچہ لے کر جلدی سے چلی آ رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک بھیڑیا آ رہا ہے جو اسے ہانک رہا ہے۔ بس وہ ہرنی اپنے بچہ کے ہمراہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 بچے عطا کیے تھے۔ ان میں سے ایک شکاری نے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور دوسرا میرے پاس تھا کہ ابھی مجھے حکم پروردگار پہنچا ہے کہ اے ہرنی، اس بچہ کو لے کر فوراً بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ، کیونکہ حسین علیہ السلام اپنے نانا سے ہرن کا بچہ طلب کر رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ رونے لگے۔ اور میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ اے ہرنی، تمام ملائکہ آسمان نے اپنے سر عبادت گاہ سے بلند کیے ہیں۔ اگر حسین علیہ السلام رویا تو اس کے رونے سے سب فرشتے رونے لگیں گے، پس تو حسین علیہ السلام کے رونے سے پہلے اپنے بچے کے ہمراہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ اور میرے اوپر ایک صحرائی بھیڑیے کو مسلط کیا گیا اور اسے حکم دیا گیا کہ اگر یہ ہرنی چلنے میں کچھ دیر کرے تو اسے قتل کر دینا۔ پس یا رسول اللہ، بحکم رب ذوالجلال زمین کی تنابیں کھنچ گئیں اور ایک ساتھ بھی نہ گزری تھی کہ میں اس دور دراز کی مسافت کو آنن فانن طے کرتی ہوئی آپ نے بچے کے ہمراہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچی۔ اور میں شکر الہی بجا لاتی ہوں کہ چشم مبارک حسین علیہ السلام سے بھی اشک جاری نہیں ہوئے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچ گئی ہوں۔ پس یہ معجزہ خالدہ دیکھ کر مجمع اصحاب سے صدائے تکبیر و تجلیل بلند ہوئی۔ دوستو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مسرور ہوئے اور آپ نے وہ ہرن کا بچہ اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو دیا۔ پس وہ شہزادہ کونین اس بچہ کو لے کر بکمال فرحت و سرور اپنی مادر گرامی خاتون جنت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت عالیہ میں آئے اور اس ہرنی کے بچے کی پوری داستان اپنی والدہ محترمہ کو سنائی۔ ملکہ عصمت اس معجزہ کو سن کر نہایت مسرور ہوئیں اور شکر الہی بجا لائیں۔
دوستو کتاب بہار الانوار میں منقول ہے کہ ایک روز شہزادگان کونین یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تختیوں پر کچھ لکھ رہے تھے کہ بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بھائی، میرا خط تمہارے خط سے بہتر اور خوشنما ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے بھائی، آپ کا خط میرے خط سے ہرگز بہتر نہیں ہے، بلکہ میرا خط آپ کے خط سے بہتر ہے۔ پس دونوں شہزادے اپنی تختیوں کے ہمراہ والدہ ماجدہ خاتون جنت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اماں جان، آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم میں سے کس کا خط اچھا اور خوشنما ہے۔ پس جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے دونوں میں سے کسی کی بھی خاطر شکنی گوارا نہ کی، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اے دل بندو، یہ تختیاں تم اپنے والد بزرگوار حیدر کرار علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور ان سے فیصلہ کراؤ۔ دونوں بھائی باب العلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے پدر عالی مقام، آپ فرمائیں کہ ہم میں سے کس کا خط خوشنما ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ان کو صدمہ پہنچانا برداشت نہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جانے پدر، تم دونوں بھائی ان تختیوں کو نانا کے پاس لے جاؤ، وہ جس کے خط کے بارے میں فرمائیں گے وہی بہتر و برتر ہوگا۔ دوستو پس حسنین شریفین علیہ السلام خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نانا جان، ہمارے خط کا فیصلہ کریں کہ ہم دونوں میں سے کس کا خط خوشنما ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تم فیصلہ کرو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اس امر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس امر میں اسرافیل علیہ السلام سے پوچھا جائے۔ جبریل علیہ السلام نے اسرافیل علیہ السلام سے کہا کہ تم اس امر میں کچھ بیان کرو کہ دونوں شہزادوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نے بھی یہ سن کر کانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ میری کیا مجال کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دوں، مگر یہ ہے کہ میں ذات الہی کی بارگاہ عالیہ میں عرض کروں کہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نے ذات احدیت کے دربار میں درخواست کی کہ اے پروردگار، آپ فیصلہ کریں ان دونوں شہزادوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے حکم موصول ہوا کہ ہم بھی اس امر میں کچھ نہ کہیں گے، بلکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے شہزادوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ حکم ذات الہی کی طرف سے سنا تو آپ اس وقت نہایت پریشان ہوئیں اور آپ علیہ السلام نے بسیار غور و فکر کے بعد فیصلہ فرمایا کہ میرے پاس موتیوں کا 2 لڑا ہار ہے، اسے حسنین علیہ السلام کے روبرو توڑ کر پھینک دوں، جو زیادہ موتی چنے گا اس کا خط خوشنما ہوگا۔ پس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس امر کو حسنین علیہ السلام کے سامنے بیان کر کے ہار ان کے سامنے بکھیر دیا۔ دوستو منقول ہے کہ دونوں شہزادوں نے برابر برابر موتی زمین سے چنے، مگر ایک موتی بچ گیا اور ان دونوں میں سے ہر ایک اٹھانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دونوں شہزادے موتی کو اٹھانے کے لیے جھکے ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام کو رب جلیل کا حکم ہوا کہ جلدی زمین پر پہنچ اور اس موتی کو اپنے پر سے 2 ٹکڑے کر دے تاکہ دونوں میں سے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام فوراً زمین پر پہنچے اور اس نے موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے تاکہ کوئی بھی شہزادہ ملول نہ ہو۔ یوں دونوں شہزادوں کے حصے میں برابر برابر موتی آئے۔ دوستو جس امام کی خوشی کی خاطر ذات احدیت کی طرف سے ہرن کا بچہ آنن فانن پہنچے اور موتی 2 ٹکڑے ہوا، سید المرسلین، سید الاوصیاء اور سیدہ خاتون جنت جس شہزادہ عصمت و طہارت کی حوصلہ شکنی برداشت نہ کریں، افسوس صد افسوس کہ اسی امام پر روز عاشورہ قوم اشقیاء نے طرح طرح کے مظالم کیے اور امام علیہ السلام نانا کے دین کی خاطر صبر و شکر بجا لاتے رہے۔ شیخ مفید اور سید ابن طاؤس نے روایت کی ہے کہ جب عاشورہ کی صبح طلوع ہوئی اور امام نماز صبح سے فارغ ہوئے، اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور تمام خیمہ ہائے اہل حرم کو پشت لشکر پر کیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس جو خس و خاشاک ہے بلکہ تمام اسباب اس خندق میں پھینک دو جو اہل حرم کے خیموں کے ارد گرد کھودی گئی ہے، اور خندق میں آگ لگا دو تاکہ سپاہ یزید خیموں کی پشت سے حملہ آور نہ ہو جائیں۔ امام علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے
آپ کے اصحاب باوفا نے تمام اسباب کو خندق میں پھینک دیا، یہاں تک کہ اصحاب نے غلافوں سے تلواریں نکال کر غلاف بھی خندق میں پھینک دیے۔ اس وقت یزیدی سپاہ خیموں کے ارد گرد منڈلانے لگے، انہوں نے دیکھا کہ خیام کے ارد گرد کھودی ہوئی خندق میں آگ روشن ہے۔ پاس شمر لعین بلند آواز میں کتے کی طرح چلایا کہ اے حسین، آپ نے قیامت کی آگ سے پہلے آتش دنیا میں بہت جلدی کی۔ شمر لعین کے اس بیہودہ کلام کو سن کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ شاید یہ سنگ ناپاک شمر ہے۔ اصحاب نے عرض کیا کہ مولا یہ وہی ملعون ہے۔ پس اس وقت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زانیہ عورت کے فرزند جو بکریاں چراتی تھی، تو ہی آتش دوزخ کا سزاوار ہے۔ منقول ہے کہ اس شقی کے بیہودہ کلام کو سن کر مسلم بن اوسجہ نہایت غضبناک ہوئے اور انہوں نے اس ملعون کو تیر مارنا چاہا کہ اسے جلد آتش جہنم میں روانہ کریں، لیکن امام مظلوم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ اے مسلم، ہم اہل بیت علیہ السلام کا شیوہ ہے کہ جب تک ہم سے کوئی جنگ نہ کرے ہم جنگ و قتال میں ابتدا نہیں کرتے۔ شمر ملعون کا یہ گستاخانہ کلام اصحاب حسین علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ کلمہ زیادہ سخت ہے جو شمر ملعون نے شہادت کے وقت امام علی مقام کے جواب میں کہا تھا۔ غریب کربلا پر اس کا صدمہ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے بھی زیادہ ہوا ہوگا۔ دوستو، کتاب بہار الانوار میں ہلال بن نافع سے منقول ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عاشورہ محرم کو زوال آفتاب کے بعد عمر سعد کے روبرو کھڑا تھا کہ اچانک کسی نے آواز دی کہ اے امیر، تجھے مبارک ہو کہ شمر نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ پس میں یہ آواز سنتے ہی اس مجمع سے نکل کر امام مظلوم علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام جاں بلب تھے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے آج تک اس حسن و جمال والا شخص اتنی بے دردی سے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے، کہ آپ کو وطن سے دور 3 دن کا بھوکا پیاسا کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ واللہ مظلوم کے خون کی سرخی میں معلوم ہوتا تھا کہ گویا آفتاب سرخی شفق میں تاباں اور درخشاں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ بھی حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا تھا، لیکن آپ کے نور جمال اور حسن صورت نے مجھے اس فعل قبیح سے روکے رکھا۔ ہلال کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ امام مظلوم اس غربت کے عالم میں شدت پیاس کی وجہ سے 2 گھونٹ پانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ظالموں، مجھے پانی پلا دو، میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں۔ جواب میں شمر ملعون نے کہا کہ حسین، تجھے 1 گھونٹ بھی پانی نہ دیا جائے گا، بلکہ قریب ہے کہ تم جہنم میں گرم پانی سے سیراب ہوگے۔ پس دوستو، افسوس ہے کہ اس قوم یزید پر کہ جنہوں نے مظلوم کربلا پر بالکل رحم نہ کیا اور سکینہ کے بابا کو بڑی بے دردی سے پیاسا ذبح کیا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔